بوتانی صاحب آپ ضلع کی بات کرنے والے ہیں, آپ سیلاب میں تو ابھی تک آئے نہیں ہیں. فوج کا اپنا ایک کام ہے, لیکن ساتھ ساتھ چلیں اس میں بھی فوج ہماری مدد کرتی ہے, لیکن اسی کام کے اندر انہوں نے شہادت حاصل کی. چلیں پارٹیوں نے اپنی ایک کولیشن بنا کے کہ جی لسبیلا کو اتحاد بنا کے لسبیلا کو ہم جبر سے نکالیں گے, لسبیلا کو ہم جو ترقی نہیں ہے اس سے نکالیں گے لوگوں کو. ابھی 15 دن میں آپ تو ادھر ہی رہنے والے ہیں, گوادر آتے ہیں یا کہیں اور آتے ہیں تو سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کا استقبال کرتے ہیں. لیکن آج ادھر جب لسبیلا کے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, یہاں لوگوں کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں, یہاں پہ لوگ ایک بڑے افسردہ ماحول میں ہیں, نقصان میں. گلا آدمی کس سے کرے کہ بلدیات کے منسٹر کو آنا چاہیے تھا جو کہ ہمارے اپنے لسبیلا سے ہیں, وہی ابھی تک نہیں آیا. تو ہم اپنی گلا یہ ہے ٹھیک ہے قدوس بیجندو صاحب آئے شروع کے دنوں میں, لیکن پھر ایک ہی جگہ لیڈر آ کے پھر واپس چلے جانا. میں ان سے امید کر رہا تھا کہ وہ کم از کم اور نہیں تو 1-2 دفعہ تو ایک اور مختلف علاقوں میں جاتے, بیلا آتے, لاکھڑا آتے, اتھل آتے, جہاں پانی نے سب سے زیادہ تباہی کی ہے لیڈا کے اندر. تو اس کے لیے ہم وزیر اعظم صاحب آئے, لیکن ٹھیک ہے ان کا پروگرام تھا نہیں آ سکے, لیکن آج 15 دن تو گزر چکے ہیں. چلیں وہ نہیں آ سکے, پی ڈی ایم این ڈی ایم اے کے چیئرمین آتے, یہاں پہ ایک ساتھ اٹھانا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ کو آپ نے پک اینڈ چوز کیا اور دوسرے کو نہیں کیا. اس طرح بلوچستان میں آپ ماشاءاللہ سے میری گاڑی کچھ 60 پہ جا رہی تھی, پھر بھی آپ کو ٹچ نہیں کر رہی. یہ شوق ہی یا ایمرجنسی میں کس اسپیڈ پہ آپ جا رہے ہیں؟ نہیں میں کل میں تو بہت نارمل سپیڈ پہ تھا, وہ ہو سکتا ہے. السلام علیکم, میں خضر طارق. آج میں موجود ہوں ایک بلوچستان کے قدیمی شہر بیلا اور غاروں کے درمیان ایک واقعہ وادی جسے بیلا کہا جاتا ہے. حالیہ مونسون بارشوں نے ہر طرف تباہی بچائی تھی, اس میں بیلا بھی اس کی زد میں آیا اور مختلف علاقوں میں جو سیلاب نے تباہ کاریاں کی تھی اس حوالے سے آج ہم بیلا شہر ہم نے وزٹ کیا ہے. اور ہمارے ہمراہ ہیں اس وقت موجود ہیں وہ ہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب جام کمال خان آلیانی صاحب. وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے, کسی کو خدا ایسا کمال دیتا ہے. السلام علیکم جام صاحب. تھینک یو جی, بہت شکریہ جام صاحب آپ کے ٹائم کا. جام صاحب آپ 3 سال 3 ماہ 2 دن وزیر اعلیٰ بلوچستان کے عہدے پہ برجمہ تھے. آپ نے سیاست ایک خدمت کہا جاتا ہے سیاست کو, آپ نے بطور وزیر اعلیٰ لسبیلا کے لیے وہ کون سے اقدامات کیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہتر خدمت کی اس لوگوں کی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ نے ذمہ داری مجھے بتائی ایز اے وزیر اعلیٰ کی, تو میں جب وزیر اعلیٰ بنا تو میں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا, کسی ایک حلقے کا نہیں بنا تھا. لیکن ہم نے اپنے دور میں جو منصوبہ بندی پہلے سال سے بنائی, ہمارا ایم یہی تھا کہ ہم نے بلوچستان کے ہر حلقے کو اسی طرح ترقی کی طرف لے جانا ہے جیسے وہ ہمارا اپنا حلقہ ہو. کیونکہ بلوچستان میں عموماً یہ ایک سوچ ہمیشہ رہی ہے کہ جو بھی صاحب اقتدار آئے ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں, تو لوگوں نے کوشش ہمیشہ کی ہے کہ اپنی پارٹی, اپنے حلقے یا اپنے قریبی کابینہ کے جو دوست ہیں ان کے حلقوں کو زیادہ مضبوط رکھیں, اور باقی اضلاع جہاں اپوزیشن ہے, یہاں کہیں کمزور قیادت ہے, وہاں وہ پالیسی بس جتنا ہو سکتا ہے جو نارمل روٹین میں کسی ایم پی اے کو ملتا ہے وہ کریں. تو ہم نے جب اقتدار سنبھالا تو اس میں ہم نے ایک پالیسی بنائی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بلوچستان کے ہر ضلع میں ہر تحصیل میں ہونی چاہیے, اور پھر ان کی تفصیل ہم نے بنائی کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے, اور پھر بغیر تفریق کے کہ یہ حلقہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے, ہم نے وہ سارے اسکیمات وہاں کیے. مثال اسپتالوں کا ہے, بلوچستان کے سارے کالجز کو ڈگری کرنا ہے, خواتین کے انٹر کالجز کو ڈگری کی طرف لے جانا ہے. بلوچستان کے اندر سپورٹس کو ہر تحصیل ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ لے جانا ہے. ویمن ڈیولپمنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے ہم صرف باتیں تو کرتے ہیں, لیکن ان کی ایکچوئل ڈیولپمنٹ اس وقت ہوگی جب ان کے لیے آپ کوئی فیسلٹی بنائیں گے. تو ہم نے ڈویژن سے سٹارٹ کیا, اور اس بجٹ میں ہم نے سارے ڈسٹرکٹ کا رکھا تھا کہ جہاں ان کے ریہیب سینٹرز ہیں, جہاں ان کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز ہیں, ان کے ہاسٹلز ہیں, ان کی باقی ادارے ہیں, اور باقاعدہ یہ پورا یونٹ بنا کے ہم نے دیا تھا. اسی طرح پورے بلوچستان میں سولرائزیشن آف پبلک ہیلتھ کے جو واٹر سپلائی اسکیمز ہیں, گورنمنٹس کو ماڈل ہائی اسکولز, ماڈلز مڈل اسکول اور پرائمری اسکول کی طرف ہم ایک اسکیم لے گئے, جس میں پہلے تو یہ تھا کہ 2 کمرے 1 کمرے بنا کے آپ چھوڑ دیں, لیکن ہمارا آئیڈیا تھا کہ باقاعدہ 2 اچھے کمرے ہوں, اس میں ایکسپینشن کی جگہ ہو, ایک 4 دیواری ہو, ٹوائلٹ ہو وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہوں. اسی طرح ہر ضلع کے اندر کم سے کم ایک بڑا روڈ ہو جو اس ضلع کو کسی اور ضلع کے ساتھ اچھی کنیکٹیوٹی کے ساتھ بنا سکے.
اسی طرح بلوچستان کے اندر جہاں پولی ٹیکنیک نہیں ہے، جہاں کہیں بی آر سی نہیں ہے، وہاں بی آر سی یا پولی ٹیکنیک دینا، ڈیجیٹل لائبریریز کا قائم کرنا، بلوچستان کے اندر ٹیلی میڈیسن کو دور دور علاقوں تک پھیلانا، اسی طرح انڈسٹریل زون میں جہاں جہاں جو پوٹینشیل ہے، خضدار میں ماربل سٹی کا انعقاد کرانا، لورالائی میں انعقاد کرانا، باقی اضلاع کے اندر لے جانا، اور اسی طرح فوڈ سٹوریج کا ہے، کولڈ سٹوریج کا ہے، اور باقی سیکٹرز کے اندر آپ جس طرف جائیں گے، ہیلتھ کارڈ کی طرف ہم جو انیشیٹو ہم نے لیا ہے، کینسر کا انڈاؤمنٹ فنڈ ہم نے بنایا ہے، اور اسی طرح میرے پاس ایک لسٹ ہے جس میں یہ بھی ہم نے بنایا کہ ہر ضلع کے اندر جہاں سب ڈویژنز میں دفاتر نہیں ہیں، وہاں ریزیڈنشیل آفیسز کی جگہ ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں جائیں گے، کیسے کام کریں، وہ بنا کے دینا، اکوپڈ کرنا، انفراسٹرکچر بنانا۔ تو یہ وہ سارے کام تھے جو پورے بلوچستان میں، بلکہ میرے پاس ایک بہت بڑی فہرست ہے کہ بلوچستان کی ترقی کو ایک ساتھ اٹھانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ کو آپ نے پک اینڈ چوز کیا اور دوسرے کو نہیں کیا، اس طرح بلوچستان ترقی نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح یوتھ کا ہے، باقی بہت سارے پروگرامز ہیں جن کو میں ابھی فوراً تو ایک ہی پروگرام میں نہیں بتا سکتا۔ اسی سلسلے میں اگر آپ لسبیلا کو دیکھیں، الحمدللہ ہمارا ضلع میں ایک بہت بڑا ضلع ہے، اس میں بہت ساری ایسی انیشیٹوز ہیں جو ہم نے روڈ سیکٹر کے اندر لی ہیں، پانی کے سیکٹر کے اندر لی ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لی ہیں، نئے ہاسپٹلس کے قیام کے اندر ایک سٹیپ ہے اس کی طرف لی ہے۔ لسبیلا کے اندر بہت سارے نئے ڈیمز ہیں جن کو ہم نے انیشیٹ کرایا ہے، ہب کا بائی پاس ہو، ہب کا ساکران بائی پاس ہو، ہب کا دارو ہوٹل کا بائی پاس ہو، بیلا بائی پاس ہو، اتھل کے اندر ہم نے لنڈا کا اور لاکھڑا کا ایک بائی پاس بنایا ہے۔ اسی طرح صرف دیکھیں کچھ ہمارے ڈیولپمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو لوگ شہروں کی حد تک دکھاتے ہیں خوبصورتی دکھانے کے لیے، کہ آپ نے 40-50 کروڑ روپے ایک شہر کے اندر خرچ کیے اور 4 گیٹ بنا دیے، 2-4 گھوڑے بنا دیے، گرینری کر دیجیے، واہ واہ، لیکن وہ آپ کے پورے ضلع نہیں ہوتا، وہ آپ کے ضلع کا میرے خیال شاید 2% بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج لسبیلا کے ہر جگہ آپ جائیں گے، سہولت کے لیے آپ کو لسبیلا کے تقریباً مین جگہوں پہ ہر جگہ روڈ نظر آئے گی، چاہے وہ لاکھڑا سے لیاری کا روڈ بنانا ہو، لاکھڑا سے کانکی کا روڈ بنانا ہو، اسی طرح آپ کھرکھیڑا کا روڈ ہو، ڈام کا روڈ ہو، ہب کے اندر روڈ ہو، سومیانی کے اندر روڈ ہو، اتھل کے اندر کہیں اور ایسی جگہیں جہاں روڈوں کا قیام کیا گیا ہو، بیلا کے اندر آپ دیکھیں یونین وائز ہر علاقے میں جس جگہوں میں آپ جائیں گے، کاٹھوڑ ہے، کنر ہے، گدور ہے، ڈنڈا ہے، یا بیلا خود اس طرف ہے، تو آپ کو نظر آئیں گے علی پنکھا کا روڈ اگر آپ دیکھیں، یہ وہ روڈ، لیکن یہ منصوبے کے تحت بنائے گئے ہیں۔ بیلا میں عموماً کہا جاتا تھا کہ جی بیلا کی جو شکل ہے وہ نظر نہیں آتی، بیلا شہر ایک اتنا سا بند شہر ہے، وہ پرانا شہر ہے، اس کو ابھی ہم کچھ کر نہیں سکتے، ظاہر بات ہے لوگ اپنے گھر نہیں چھوڑنا چاہتے، تو ہم نے ایک بیلا کا بہت بڑا بائی پاس بنایا ہے۔ آپ پہلی دفعہ آپ ایک بہت کشادہ اور اچھے روڈ سے بیلا کے زمینداروں کو، بیلا کے رہنے والوں کو، بیلا کے اوپر جو شمالی کے رہنے والے ہیں، باقی علاقوں کے لوگ ہیں جو یہاں تک رسائی شہر تک کرتے ہیں، وہ ہیں۔ ابھی اسی بائی پاس کے اوپر ابھی ہم نیا ہاسپٹل وہیں اس کو لے جا رہے ہیں، تحصیل کمپلیکس کو دری لے جا رہے ہیں، اسی طرح ہم قرآنک اکیڈمی کو ہم وہاں لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ وہ کاموں کا ہے، اسی طرح سپورٹس کمپلیکسز ہیں، فٹ سالز ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری اگر آپ پی ایس ڈی پی کو پچھلے 3 سال کو دیکھیں تو آپ کو کوئی ایسا عنصر، کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر نہیں آئے گا جس کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا ہو۔ ٹورزم سے لے کے ہیومن ریسورس سے لے کے انفراسٹرکچر سے لے کے پبلک بینیفٹ کے ساتھ ساتھ ان کی فردر چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے وہ سارے چیزیں ہیں۔ ٹیکنیکل ہم نے یوتھ کے حوالے سے ایک پروگرام انیشیٹ کیا جس میں واقع دیہاتوں میں جا کے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے سے ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، جنہوں نے 6 مہینے کا ان کو ٹیکنیکل کورس کرایا۔ ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا، ہر آدمی انجینئر نہیں بنتا، پی ایچ ڈی نہیں کرتا، کچھ لوگ چھوٹے ملازمتیں کرتے ہیں اپنے پیٹ پالنے کے لیے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی میسن ہے، کوئی کشیدہ کاری کا عورت کام کرتی ہے، کوئی سلائی کا کام کرتی ہے۔ تو یہ وہ سارے ایلیمنٹس تھے جو وہ ٹریننگ ہم نے باقاعدہ 2 سال تک کروائی، ان کو ٹرین کرائے، ان کو سرٹیفکیشنز دلوائی ہیں۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ وہ ہے جس کو آپ ہر لحاظ سے دیکھیں، چاہے کوسٹ کی ڈیولپمنٹ ہو، پہلی دفعہ کوئی گورنمنٹ ہے بلوچستان کی ہسٹری میں جس نے تقریباً 6 سے 7 ارب روپے اس کوسٹ پہ لگائے ہیں تاکہ اس کی اپلفٹ ہو، پھر حکومت کو کما کے بھی دے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے کوشش کی، اور سب سے بڑی کوشش ہماری یہ بھی تھی کہ سروس انڈسٹری کو ہم بہتر کریں۔ سسٹم میں ڈی سی ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، ایکسینز ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، میونسپیلٹی ہے، لوگوں کو اچھی سروس دیں۔
ٹرانسپیرنسی کی طرف لوگوں کو ہم لے جائیں. سسٹم کو ہم نے بہتر کیا. لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی میں آپ دیکھیں کہ QRF کا ایک نیا سیکشن لیویز میں بنایا گیا, انٹیلیجنس کا ان کا ونگ بنایا گیا, ڈیفنس کا ونگ بنایا گیا, پولیس کو ہم نے اپ گریڈ کیا. بلوچستان کے اندر ایک ڈیجیٹل سسٹم لیے گئے, ہم ڈیجیٹل FIR کی طرف لے گئے, سارے تھانوں کو ہیڈ کوارٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا سسٹم ہم لے گئے. تو یہ ساری فہرستیں ہیں جن کے حوالے سے ہم نے اپنے, حالانکہ یہ 3 سال 2 مہینے ہمارے لیے بڑے کٹھن بھی رہے. اس 3 سال 2 مہینے کے اندر ہم نے 1 سال کووڈ کا بھی دیکھا, اور باقاعدہ پہلا سال ہم نے عدلیہ کے اندر جو موجودہ اپوزیشن ہے 1 سال تک ہمارے ڈیولپمنٹ پیکج کو روکا گیا کورٹ کے اندر جا کے, اس کو بھی ہم نے نپٹایا. اور پھر اپنی پارٹی کے اندر جو ایک اپوزیشن کا کردار اور ہمیں کمزور کرنے والے لوگ جو باقاعدہ 3 سال 2 مہینے بعد کھل کے سامنے آئے, تو ان کی کارکردگی پہلے دن سے ہمیں کمزور کرنی تھی. تو الحمدللہ ان سارے مشکلات کے باوجود بھی ہم نے اپنا یہ ترقی کا کام, اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس, ایکسیسیبلٹی کا, پروگریس کا یہ سارا رکھا, اور یہ ایک شارٹ اور اتنے مشکلات کے باوجود یہ ساری چیزیں اچیو کی. جم صاحب, پرالی کا پروجیکٹ بھی ورلڈ بینک کا ہے اور وہ اب بھی انڈر کنسٹرکشن ہے, تو یہ اگر یہ پائے تکمیل تک پہنچتا تو اتنا بڑا نقصان نہیں تھا. حالیہ جو فلڈ آیا لسپیلا میں, دیکھیے 2 پروجیکٹس ہیں یہ ہم نے شروع کروائے تھے, 3 بلکہ پروجیکٹس ہیں لسویلا کے لوگوں کے لیے, بلکہ 4 بڑے ہیں. ورلڈ بینک کا یہ پروجیکٹ تقریباً 2018-19 میں اس کو انیشیٹ لیا گیا, جس میں پورالی بیسن ہے اور کھنراج کے اندر بھی ایک پروجیکٹ ہے, اور تیسرے نمبر پہ وندر کا جو ڈیم ہے جو کام جس کا شروع ہو رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو زمیندار کی بہتری کے لیے لسبیلا کے اندر زراعت کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیزائن فالٹ پورالی بیسن میں نمودار ہوئے. یقینی طور پہ جب آپ انفراسٹرکچر کو پہلی دفعہ بنانے جاتے ہیں تو وہاں جو کنسلٹنٹ اور یہ لوگ آتے ہیں ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہاں کے کس طرح کا پانی کا طریقہ کار ہے, پانی کس طرح بیہیو کرتا ہے اور کس طرح آتا ہے. لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ اب جب میں تقریباً پچھلے 3-4 دن سے اسی بیسن پہ 2-3 دفعہ گیا ہوں, اور وہاں کے PD اور انجینئر بھی میرے ساتھ گئے ہیں, تو سب سے پہلی بات ہے کہ عموماً اس پورالی بیسن سے 1.5 لاکھ کیوسک پانی ہمیشہ سے گزرتا ہے ایکسٹریم فلڈ میں, لیکن اس دفعہ 2,08,000 کیوسک اس میں سے گزرا ہے. تو وہ 2,08,000 کیوسک جب ایک جگہ سے جاتا ہے, وہ تو کوئی اگر سسٹم ٹھیک بھی ہوتا نا تو اس کو بھی وہ تباہ کر دیتا. تو یہ ہم نے لسبیلا میں اس طرح کی بارشیں, اس طرح کے پانی بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے, بہت اپنی نوعیت کے زیادہ ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لسبیلا میں بھی بارش ہو رہی, یہاں کے نلی نالوں میں بھی پانی آ رہا ہے, اور پیچھے جو کیونکہ پورالی کا کیچمنٹ ایریا بہت بڑا ہے وہاں سے بھی پانی آ رہا ہے, کھنراج بیلٹ سے بھی پانی آ رہا ہے. تو ہر لحاظ سے پانی کا سلسلہ چاروں طرف سے, یہ آوران کا جو ہمارا بیلٹ ہے جو تقریباً جاؤ کراس سے لے کے آگے جو ہے لیاری تک جاتا ہے, یہ سارے نلی نالوں کے اندر بھی پانی اسی طرح آ رہے تھے. تو یہ جب سارے پانیوں کا سلسلہ ایک ہی ساتھ لسبیلا میں انٹر کرے اور پھر بارش بھی بڑی تیز ہو رہی ہو, تو پھر قدرتی طور پہ آفات آتے ہیں. لیکن ابھی اچھا ہے کہ اس دوران یہ فلڈ اگر کو انہوں نے ایکسیس کیا, اس فلڈ کو انہوں نے مانیٹر کیا, انہوں نے اپنے ڈیٹیل بنائے, تو ممکنہ طور پہ یہ ہے کہ اب وہ اپنے ڈیزائننگ کو اس کو ایز اے ایکسٹریم فلڈ سچویشن رکھ کے تھوڑی چیزوں کی چینجز اس میں ابھی کریں گے. جم صاحب, لسبیلا کو آفت زدہ قرار دیا گیا تھا گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے, چیف سیکرٹری صاحب کا دورہ بھی تھا, لیکن جب ایک ضلع کو آپ آفت زدہ قرار دیتے ہو اس کے باوجود اقدامات نہیں کرتے ہو, یہی وجہ بنی کہ صوبائی گورنمنٹ نے کوئی اقدامات نہیں کیے جو فلڈ آیا, جو نقصان ہوا. تو آپ نے ٹارگٹ کیا تھا DC لسبیلا کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف DC لسبیلا کی ذمہ داری ہے یا گورنمنٹ آف بلوچستان کی بھی ذمہ داری؟ نہیں دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں یہ وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور پھر ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ان دنوں میں شاید صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی آئے گی, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. یہ پچھلے دیکھیں آج ان فلڈس کو تقریباً کوئی 15 دن ہوئے ہیں, لیکن ہم وزیر اعظم صاحب آئے, لیکن ٹھیک ہے ان کا پروگرام تھا نہیں آ سکے, لیکن آج 15 دن تو گزر چکے ہیں. چلیں وہ نہیں آ سکے, PDM NDMA کے چیئرمین آتے, یہاں پہ وزراء تو آ سکتے تھے. آج الحمدللہ بلوچستان کے میرے خیال تقریباً کوئی 6-7 وزراء ہیں وفاقی حکومت میں. ابھی تک ایک وزیر میں نے نہیں دیکھا جو یہاں تک آیا ہو, ابھی تک میں نے کوئی سینیٹر نہیں دیکھا, MNA نہیں دیکھا. رؤف مینگل صاحب آئے تھے لیکن وہ بڑی چھوٹے سے وقت کے لیے اور صرف اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے. صوبائی حکومت کی پوزیشن یہ ہے, ٹھیک ہے قدوس بیجنزو صاحب آئے شروع کے دنوں میں,
لیکن پھر ایک ہی جگہ لیڈر آ کے پھر واپس چلے جانا. میں ان سے امید کر رہا تھا کہ وہ کم از کم اور نہیں تو 1-2 دفعہ تو ایک اور مختلف علاقوں میں جاتے, بیلا آتے, لاکھڑا آتے, اتھل آتے, جہاں پانی نے سب سے زیادہ تباہی کی ہے. لیڈر کے اندر تو اس نے کچھ ایسا خاص نہیں کیا, لیکن چلے وہ نہیں آ سکے, اپنی ٹیم کو تو کم از کم بھیجیں. 3-4 وزراء ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں. روڈ کے منسٹر کو آنا چاہیے تھا, اریگیشن کے منسٹر کو آنا چاہیے تھا. مجھے تو خیر ابھی گلا آدمی کس سے کرے کہ بلدیات کے منسٹر کو آنا چاہیے تھا, جو کہ ہمارے اپنے لسبیلا سے ہیں, وہی ابھی تک نہیں آئے. تو ہم اپنی گلا کسی اور منسٹر سے کیا کریں جب صالح بھوتانی صاحب جو بلدیات کے منسٹر ہیں اور جن کا تعلق بھی لسبیلا سے ہے, جو لسبیلا کی سیاست کرتے ہیں اور لسبیلا کی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی میں بہتری کے لیے سوچتا ہوں. تو آج یہ 15واں 20واں دن ہے. چلیں ہمارے حلقے کو چھوڑیں, ہمارے حلقے میں آپ نہیں آ سکے, اپنی حلقے میں چلے جاتے. وہ تو ابھی تک اپنے حلقے میں بھی نہیں آئے, لیکن کچھ لوگوں نے بولا جی ان کی طبیعت ناساز ہے ان کی اور اسلم بھوتانی صاحب کی. میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا. یہ لوگ توقع رکھتے ہیں, یہ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ جب لسبیلا میں باقی چیزوں کی سیاست ہو تو لوگ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت آگے دیکھنے میں نظر آتا ہے. لیکن اس طرح کا جب ایک تباہ کاری آئی ہے تو ہم نے نہیں دیکھا. اسلم بھوتانی صاحب نہیں آئے, ورنہ جب بھی وزیر اعظم صاحب گوادر آتے ہیں یا کہیں اور آتے ہیں تو سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کا استقبال کرتے ہیں. لیکن آج ادھر جب لسبیلا کے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, یہاں لوگوں کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں, یہاں پہ لوگ ایک بڑے افسردہ ماحول میں ہیں, نقصان میں ہیں, تو ہمیں تو آپ نظر نہیں آ رہے. اور اسی طرح لسبیلا کے ماشاءاللہ جو ابھی حالیہ میں یہ جو چند پارٹیوں نے اپنی ایک کولیشن بنا کے کہ جی لسبیلا کو اتحاد بنا کے لسبیلا کو ہم جبر سے نکالیں گے, لسبیلا کو ہم جو ترقی نہیں ہے اس سے نکالیں گے, لوگوں کو آزاد کرائیں گے. تو بھائی کدھر ہیں آپ لوگ؟ آپ یہ 15 دن میں آپ تو ادھر ہی رہنے والے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں اصلیتوں کو بھی پاش کر دیتی ہیں. تو آپ کے سوال کا جو پہلا میں آؤں گا, میری توقع کم از کم وفاقی حکومت سے بہت تھی, میری توقع صوبائی حکومت سے بہت تھی. دیکھیں یہ چھوٹا موٹا سیلاب نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ انڈس ریور جو ہے, انڈس ریور 10 لاکھ کیوسک نکالتا ہے جو 4 صوبوں میں سے گزرتا ہے. ریسنٹلی آپ کا ٹویٹ بھی آیا جی, یہ 10 لاکھ کیوسک لسبیلا میں ایک ضلع سے گزرا ہے, مختلف جگہوں سے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے کیا تباہ کاری کی ہے. بٹ وزیر اعظم صاحب اگر میری بات آپ کی توسل سے سن رہے ہوں, کیونکہ مجھے تھوڑی بہت گلا بھی ہے, اور میرا گلا بڑا جائز ہے. دیکھیں میرا گلا ہے کہ ہم اپنی ایکسپیکٹیشن حکومت سے رکھیں گے, وہاں کس سے رکھیں. میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنرل سرفراز شہید صاحب کو کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اصل میں یہ ان کی ذمہ داری تھی بھی نہیں کہ وہ فلڈ کے لیے لسبیلا کے ہر جگہ جا رہے تھے, معائنہ کر رہے تھے, ان کی ٹیمز معائنہ کر رہی تھی. فوج کا اپنا ایک کام ہے, لیکن ساتھ ساتھ چلیں اس میں بھی فوج ہماری مدد کرتی ہے. لیکن اسی کام کے اندر انہوں نے شہادت حاصل کی. لیکن آج آپ لوگ سارے کہاں ہیں؟ چلیں اتنا بھی کوئی کہتے ہیں نا شرم حیا ہو جائے کہ اس واقعے کے بعد تو کم از کم لوگ آئیں. لیکن ہم نے تو اس واقعے کے بعد بھی کسی کو نہیں دیکھا. نہ گورنر بلوچستان آتے ہیں, نہ ادھر کوئی اسپیکر آتا ہے, نہ کوئی وفاقی آتے ہیں, نہ کوئی چیئرمین سینٹ آتا ہے, نہیں وزراء آتے ہیں, نہیں وزیر آتے ہیں. ورنہ دوسرے جگہوں میں تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, ہم گئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم کوئٹہ میں برفباری ہوئی تھی, کوئٹہ میں ہم خود لیڈ کر رہے تھے, باقیوں کو بھی ہم لائے. ہم نے وزیر اعظم کو پابند کیا, اداروں کو پابند کیا کہ وہ پہنچیں, بلکہ صوبائی دوسرے صوبے کے علاقے کے لوگوں کو بھی ہم نے تھوڑا سینسٹائز کیا. انہوں نے بھی اپنی سمپتھیز شو کی, اپنی مدد بھیجی, اور کبھی کبھی کچھ جگہوں پہ خود بھی آئے. لیکن آج پاکستان میں سے یہاں پہ نہ کوئی وزیر آتا ہے, نہ کوئی دوسرے صوبے کا آدمی آتا ہے. کم از کم خیر ابھی تو بڑا وقت گزر چکا ہے, تقریباً 15-20 دن سے زیادہ گزر چکا ہے, اور افسوس سے اور آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا. جم صاحب افواہیں کہ آپ کی کال پر وزیر اعظم صاحب دورہ کر رہے تھے, نہیں جی صداقت دی. میں نے جیسے میں ابھی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں یہی کر رہا تھا. وزیر اعظم صاحب کو میری کال پہ تو نہیں آنا چاہیے, ویسے بھی آنا چاہیے. وہ بس لوگوں نے ایک شاید اس کو ایک ویڈیو کو ایک الگ رنگ دیا کہ جی وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ جام کمال کے ریکویسٹ پہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے. ہاں میں نے اس ویڈیو کے اندر اپنا گلا, اپنے لوگوں کی مصیبتیں, اپنے لوگوں کی پریشانیاں, ان سب کو سامنے رکھا. اور میں نے کہا آج بھی دیکھیں اتنے دن گزر چکے ہیں, آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ 5 دن پہلے جو میں نے بات کی, آج بھی اگر سچویشن وہی ہے تو ابھی آدمی کیا کہہ سکتا ہے.
جم سب ترقی کے نام پر لسبیلا کو دو حصوں میں تقسیم کیے جا رہے، دو ضلع بنائے جا رہے تھے، پھر جو کہ بوتانی صاحب ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ صرف وندر تک ہی بات رکی ہوئی ہے، اگر وندر جام صاحب کے حلقے میں آتا ہے تو یہ ضلع بن جائے گا، نہیں تو جام صاحب بضد ہیں کہ وندر انہیں دیا جائے. کیا اس بات میں صداقت ہے؟ نہیں نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. ہم نے پہلے دن سے ہمارا ایک ہی موقف ہے، الحمدللہ آج بھی ہمارا موقف وہی ہے. لسبیلا ایک ہی ضلع ہے اور لسبیلا کو ایک ہی ضلع رہنا چاہیے. آپ ابھی کہہ رہے تھے ضلع ہوگا تو ترقی ہوگی، ضلع ہوگا تو تب ڈیولپمنٹ آئے گی، ضلع ہوگا تو بار بار ہو جائے گا. بوتانی صاحب آپ ضلع کی بات کرنے والے ہیں، آپ سیلاب میں تو ابھی تک 15 دن میں ضلع میں آئے ہی نہیں ہیں. آپ کا حلقہ کتنا دور ہے؟ ہب آپ کا حلقہ ہے، گڈانی آپ کا حلقہ ہے، ساکران آپ کا حلقہ ہے. اتنا بڑا برج جو ہے جو ہب کا گرا ہے یہ آپ کے حلقے کے اندر ہے. یہ پورا ضلع جو ہے بشمولیت گوادر کے آپ کے بھائی کے حلقے میں ہے. تو یہ لوگ کدھر ہیں؟ ہاں، ضلع کیوں چاہیے کہ ضلع میں ایک ڈی سی ہمارا آئے گا، ایک ایس پی ہمارا آئے گا، ایکس سی این ہمارے ہوں گے، افسر ہمارے ہوں گے، ہماری بادشاہت ہوگی، ہماری ٹھاٹ ہوگی. یہی کام ہے. اور تو کوئی ضلع سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لسبیلا میں ترقی ہوتی نہیں ہوتی تو آج نظر آتی. اگر آپ کی سنجیدگی لسبیلا اور اپنے حلقے سے چلیں، اس کو جو آپ ضلع بنانا چاہتے ہو، جس حلقے کو آپ ضلع بنانا چاہتے ہو اور ہب کے لوگوں کو آپ نے تاثر دیا کہ جی آپ کا ضلع بنے گا تو چیزیں بہتر ہوں گی، تو آج تو آپ پہلی بارش کی بوند سے لے کے آج دن تک آپ لوگ ادھر ہی ہب میں رہ رہے ہوتے اور لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہوتے. آپ تو ایک دن بھی نہیں آئے. یہ تو بڑے میں کہتا ہوں عجیب سی سیاست میں دیکھنے میں آ رہی ہے. اور ہب کے لوگ اگر عقل مند ہیں اور سوچ رکھتے ہیں، ساکران کے لوگ ہیں، گڈانی کے لوگ ہیں، یا جو ماشاءاللہ ہمارے بیلا اور اتھل کے بھی لوگ بھی اس جلسے میں گئے تھے کہ جی ہم بالکل یہ ضلع میں ہمیں بھی منظور ہے. کدھر ہیں وہ لوگ؟ وہ ہمارے ماشاءاللہ آج کل ایک لسبیلا کا درد لے کے نکلے ہوئے کچھ وڈیرے بھی ہیں، کچھ لوگ بھی ہیں. تو بھائی نظر آؤ. نظر تو تم لوگ آتے نہیں ہو. وہ میٹھا میٹھا اچھا آئے تو فوراً پہنچ جاتے ہیں. آج الیکشن کی بات ہوتی ہے پہنچ جاتے ہیں، آج سیٹ کی بات ہوگی پہنچ جائیں گے، آج ضلع کے اوپر سیاست کی بات ہے پہنچ جائیں گے. جہاں مصیبت ہے تو نظر ہی نہیں آ رہے. سر، آپ کے دوست، آپ کے قریبی ساتھی، آپ کے کارواں میں ہر جگہ آگے ہونے والے آج آپ سے دور ہیں. مثلا آپ نے وڈیرا صاحب کی ایک بات کر دی. جی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوریاں کیوں پیدا ہوئی؟ کیا آپ کی طرف سے کچھ وہ تھی یا ان کی جانب سے؟ دیکھیں، حسن جو ہے ہمارے الحمدللہ ہمارے ضلع میں بہت سارے لوگ قابل احترام ہیں، ہمارے علاقے میں قابل حیثیت بھی ہیں، ایک علاقائی نمائندگی رکھتے ہیں اور اس سے بہت بڑی رکھتے ہیں. دیکھیے الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں سیاست جو کی ہے نا بڑی سیدھی کی ہے. کوئی سمجھے کہ جی میرے پاس آج پیسہ آ گیا ہے، میرے پاس شہرت آ گئی ہے تو مجھے لوگ ابھی کسی اور نظریے سے دیکھیں. ہم نے الحمدللہ ایسی کبھی سیاست نہیں کی. اور میرے خیال وڈیرا صاحب کی سیاست کا جو سب سے بڑا جو مجھے شکل نظر آئی وہ یہی ہے کہ جی اب چونکہ میں ایک ڈیفرنٹ کلاس کا آدمی ہوں تو میرے ساتھ رویہ بھی بڑا مختلف ہونا چاہیے. ان کی سیاست ہے کریں، بلدیات میں سیاسی طور پہ اگر ان کی نمائندگی ہے جتنی وہ دکھاتے ہیں کہ جی اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، سیاسی میدان ہے، آگے جائیں کام کریں. احتیاط کے آگے آپ لوگ اپنی کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کلین سویپ کر جائے گی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ابھی تو ہم اس اتحاد کا حال دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنا ایک اتنا بڑا گرینڈ الائنس بنایا ہے. ابھی تو اسی کے اندر ہم بہت ساری دراڑیں دیکھ رہے ہیں کہ بوتانی صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہے، کہیں پہ نیشنل پارٹی بھی گئی ہے، جے یو آئی گئی ہے، حسن گیا ہوا ہے، کچھ پارٹیوں کے دو گروپس گئے ہیں، بی این پی مینگل بھی گئی ہے. تو پہلے دیکھیں یہ اپنے کتنے کینڈیڈیٹس کو اپنی ٹکٹ دیتے ہیں. ابھی تک تو میرے خیال یہ اپنے کینڈیڈیٹس کو مشترکہ ٹکٹ بھی نہیں دے پا رہے کیونکہ شاید اس پہ بھی اتفاق رائے نہیں ہے. تو کسی کونسلر کی سیٹ کے اوپر بھی اگر اتفاق رائے نہیں بن رہی تو آگے جا کے صوبے کے اوپر یا ضلع کے اوپر اتفاق رائے کیا بنے گی؟ جب سب شیرانی گروپ اور پی ٹی آئی بھی ان کا آپس میں اتحاد ہو گیا تو ذرائع بتاتے ہیں کہ شاید جام صاحب بھی ان کے ساتھ اتحاد کر لیں. نہیں، میری ایسی ابھی تک کوئی نہیں کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے. ہم تو اپنے پچھلے 8-9 مہینوں سے صوبائی سطح پر ہم نے 2-3 دفعہ جو اپنی آوازیں بلند کی حکومت کے حوالے سے، حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اور اپنے ضلع کے اندر چیزوں کے حوالے سے، سیاسی طور پہ ابھی تک ہم نے کوئی ایسی نئی ڈیسیجن لیا ہے، نہ کوئی آگے اس طرح کا انڈیکیشن دیا ہے، نہ ہی میری کوئی کسی سے ملاقات ہوئی ہے. جام صاحب کل ہم آپ کے ہمراہ تھے وزٹ پہ، آپ ماشاءاللہ سے میری گاڑی کو 160 پہ جا رہی تھی پھر بھی آپ کو ٹچ نہیں کر رہی. یہ شوق ہے یا
ایمرجنسی میں اتنی اسپیڈ میں آپ جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں تو بہت نارمل سپیڈ پہ تھا. وہ ہو سکتا ہے آپ کسی کے پیچھے پھنس گئے ہوں گے، لیکن کل تو حالانکہ سیلاب میں تو کہیں تیز گاڑی چلانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. ویسے ہے شوق، ریسنگ کرتے ہیں، بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. وہ ایک الگ شوق ہے، اس کو بھی پورا کرتے ہیں. بہت شکریہ جام صاحب. یہ تھے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان علیانی صاحب. انہوں نے لزبیلا کی حالی صورتحال پہ بھی ہمیں آگاہ کیا، اور پھر ایک نئی شخص ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سانسوں نے وفا کی، وقت نے زندگی نے ساتھ دیا. پھر انشاءاللہ ایک ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.